بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر پہلے میں نے پوسٹ لگائی تھی آپ کے لیے کہ اگر آپ کا کوئی کمنٹس ہے تو کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں۔ تو آپ کے سارے یہ کمنٹس جو ہے میرے پاس آ چکے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہو۔ جتنے بھی آپ لوگوں نے کمنٹس وغیرہ کیے تھے وہ سارے کے سارے یعنی کہ کمنٹس پتہ نہیں آپ کو نظر آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو یہ سارے جی آپ کے کمنٹس ہیں، یہ دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہ جو کمنٹس تھے وہ میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ میں آپ کے کمنٹس کا رپلائی کروں گا، کیونکہ ایک ایک بندے کو رپلائی کرنا پاسیبل ہے، پر اس میں وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس سچویشن میں ہو، کیونکہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، آپ کو اپلائی کرنے کا نہیں پتہ، آپ کو یونیورسٹیز کی اسکالرشپس کا نہیں پتہ، کیونکہ ایک بندہ جو یونیورسٹی لیول کے اوپر ہوتا ہے اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو ہی پتہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ 4 سال یا 5 سال یونیورسٹی میں گزار چکا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ جونیئرز وغیرہ آتے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو پہلے کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹیفیکیشن پریس کر دو تاکہ آپ تک ہر ویڈیو جو ہے پہنچتی رہے۔ تو علی ٹی وی بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں میں کمنٹس یہاں پہ دکھا نہیں سکتا، میرے موبائل میں اتنی زیادہ سپیس نہیں ہوتی، لیکن آپ کے سارے کمنٹس میرے موبائل میں ہے، جو بھی آپ نے کمنٹس کیے، جو مجھے لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو مسئلے ہیں اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے۔ علی ٹی وی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرے 917 مارکس ہیں، میرا بی ایس سی ایس یا بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ 917 مارکس میں آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کے ایڈمیشن ہو جائیں، لیکن اگر آپ لاسٹ ایئر بی ایس سی ایس کا میرٹ دیکھو سرگودا یونیورسٹی کا، تو بہت زیادہ یعنی کہ میرٹ رہا ہے، لائک 80% تک بھی میرٹ رہا ہے، اور یعنی کہ 80 ابو بھی میرٹ رہا ہے۔ مارننگ کا تھوڑا زیادہ رہا ہے، جبکہ ایوننگ کا بعد میں لو ہو گیا تھا۔ تو دوسرے کمنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ الہی رانجھا بھائی کمنٹ کرتے ہیں، سر میرے 80% مارکس ہیں، میرا بی ایس فزکس یا بی ایس میتھ میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کے 80% مارکس ہیں تو آپ کا بی ایس فزکس میں تو کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ بی ایس فزکس کا میرٹ بہت زیادہ ہائی رہا ہے، لیکن اگر آپ بی ایس میتھ میں اپلائی کرو گے تو آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کا بی ایس میتھ کے اندر ایڈمیشن ہو جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ساجد چھینا صاحب کمنٹ کرتے ہیں، بھائی ایل ایل بی کی بک کی معلومات پر کوئی رہنمائی کرو، تھینکس۔ یار یہ کمنٹس آپ کا اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یونیورسٹی میں آؤ گے تو ساری چیزیں آپ کو پروفیسر وغیرہ سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے کون سی بکس لینی ہے، کیسے پڑھنا ہے، نوٹ سے پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے، ویب سائٹ سے پڑھنا ہے۔ تو اس کمنٹس کا رپلائی یہی ہے کہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا یونیورسٹی میں، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ نہیں پتہ کہ کیونکہ میرا ڈپارٹمنٹ اور ہے اور وہاں پر کیا پڑھایا جاتا ہے لا میں، اس چیز کا مجھے اتنا زیادہ نالج نہیں ہے۔ تو جب آپ یونیورسٹی میں آؤ گے تو آپ کو ٹیچر جو ہے پراپر گائیڈ کر دیں گے۔ یہ صبا عمران کمنٹ کرتے ہیں کہ ریڈیالوجی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اپلائی کرتے وقت ڈپارٹمنٹ کون سا سلیکٹ کرنا، ڈپارٹمنٹ آف ریڈیالوجی تو آپشن نہیں آتا، بتا دیں پلیز۔ ابھی بی ایس الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے یونیورسٹی آف سرگودا میں ایڈمیشن اوپن نہیں ہوا، میں کتنی ساری ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، نہ ابھی ڈی پی ٹی کے ایڈمیشن اوپن ہوئے، نہ ابھی فارم ڈی کے ایڈمیشن اوپن ہوئے، نہ ہی ابھی ایم ایل ٹی ایم آئی ٹی کے ایڈمیشن، نہ ہی آپٹومیٹری وغیرہ کے جو ہے ایڈمیشن اوپن ہوئے۔ ابھی جسٹ سرگودا یونیورسٹی میں بی ایس پروگرامز کے ایڈمیشن اوپن ہے، تو آپ بی ایس پروگرام کے اندر لائک فزکس، میتھ، بی ایس زولوجی، باٹنی، کیمسٹری، ان کے اندر اپلائی کر سکتے ہو، جبکہ ابھی فارم ڈی، ڈی پی ٹی نہ تو ان کی آن لائن سلیکشن آئے گی، نہ ان کا آپشن آئے گا، کیونکہ ایڈمیشن تو اوپن ہے ہی نہیں، تو آپ کس میں اپلائی کرو گے؟ تو ابھی ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے، جیسے ایڈمیشن ہوں گے میں آپ تمام کو انفارم کر دوں گا۔ اس کے بعد سارے ملک کمنٹ کرتے ہیں، سر میرے ایف ایس سی میں 87% مارکس ہیں، تو کیا میرا بی ایس ریڈیالوجی یونیورسٹی آف سرگودا میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ یہ بتا دیں ایڈمیشن کیسے لینا ہے اینڈ لاسٹ ڈیٹ کیا ہے؟ تو آپ کے لیے بھی وہی رپلائی، ابھی بی ایس ریڈیالوجی کے ایڈمیشن اوپن نہیں ہوا، اور 87% مارکس میں شاید چانسز ہے کہ آپ کا بی ایس ریڈیالوجی میں ایڈمیشن ہو جائے۔ صفدر علی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی پلیز بتا دیں کیا موبائل سے آن لائن ایڈمیشن فارم سبمٹ کروا سکتے ہیں؟ یار موبائل سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو، آپ لیپ ٹاپ سے بھی اپلائی کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ لیپ ٹاپ سے اپلائی کرو، کیونکہ آپ لیپ ٹاپ سے اپلائی کرتے ہو وہاں مسٹیک کے چانسز جو ہیں کم ہوتے ہیں۔ ایم کریٹیو کمنٹ کرتے ہیں، بھائی میرے 80% مارکس ہیں، کیا میرا بی ایس آئی ٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ یار بی ایس آئی ٹی کا میرٹ بہت زیادہ ہائی رہا ہے، کچھ ڈپارٹمنٹس یونیورسٹی آف سرگودا کے ایسے ہیں جن کا میرٹ بہت زیادہ ہائی جاتا ہے،
جیسے کہ بی ایس کیمسٹری، بی ایس فزکس، فارم ڈی، ڈی پی ٹی اور بی ایس آئی ٹی کمپیوٹر سائنس، یہ مین جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا، ان کا یونیورسٹی آف سرگودا کا میرٹ بہت زیادہ ہائی جاتا ہے. لیکن ابھی فرسٹ میرٹ لسٹ لگے گی، ہمیں تب آئیڈیا ہوگا کہ اس بار میرٹ کہاں پر جائے گا. اس کے بعد نبیل اقبال رانا صاحب کمنٹ کرتے ہیں کہ سر جی انفارمیشن مینجمنٹ کا مطلب لائبریری سائنسز ہے کیا؟ اور میرے 861 مارکس ہیں، یعنی کہ 78% ہے نمبر ہیں. تو کیا میرا لائبریری سائنسز میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ انشاءاللہ بھائی آپ کا لائبریری سائنسز میں ایڈمیشن ہو جائے گا، کیونکہ لائبریری سائنسز کا میرٹ جو ہے اتنا زیادہ ہائی نہیں ہوتا. نارمل میرٹ یہ ہوتا ہے لائبریری سائنسز کا، کیونکہ اس میں یعنی کہ اتنی زیادہ یعنی کہ سائنس وغیرہ نہیں آتی. یعنی کہ آپ ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ ہے لائبریری سائنسز کا یونیورسٹی آف سرگودا کو، کافی اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، پیارا بھی ہے. کافی سارے میرے دوست جاننے والے بھی ہیں جو بی ایس لائبریری سائنسز کر رہے ہیں. اور انفارمیشن مینجمنٹ آئی تھنک سو اور لائبریری سائنسز میں میرے خیال سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کیونکہ بعد میں آئی تھنک اسپیشلائزیشن وغیرہ ہوتی ہے، جس میں آپ پھر لائبریری سائنسز میں جاؤ یا پر انفارمیشن مینجمنٹ جاؤ 7ویں 8ویں سیمسٹر میں، دین آپ کی اسپیشلائزیشن شروع ہوتی ہے. جیسے کہ بی ایس آئی ٹی یا بی ایس کمپیوٹر سائنس میں دین آپ کو لاسٹ جو 2 سیمسٹر پڑھائیں گے اس میں کوئی آپ کی اسپیشلائزیشن وغیرہ ہوگی، جس میں آپ کو ایک اسپیسیفک کورس دیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور بھائی کمنٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے لڑکی کمنٹ کرتی ہے نیہا عزیز. سر میرے ایف ایس سی میں 97% مارکس ہیں اور میٹرک میں 89%، کیا میرا بی ایس فزکس میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ ایک منٹ، ایف ایس سی کے 97% اور میٹرک کے 89%، جی ہاں آپ کا ہو جائے گا ایڈمیشن، آپ ٹینشن نہ لیں. کیونکہ جن بچوں کے مارکس اچھے ہیں ان کو تو ایٹ لیسٹ ہم صلاح دے سکتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، ان کو تو سپورٹ مل سکتی ہے نا. اس کے بعد دانیال جونڈا صاحب کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ایف اے آئی ٹی کیا ہے تو کیا میں بی ایس آئی ٹی میں اپلائی کر سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ بی ایس آئی ٹی میں اپلائی کر سکتے ہو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر لو اپلائی، ہو جائے گا آپ کا ایڈمیشن. آپ نے مارکس تو بتایا نہیں. بی ایس آئی ٹی یعنی کہ آپ نے، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ ایف اے میں کون سی کمپیوٹر ہوتی ہے، مجھے تو اس چیز کا بھی نہیں پتہ. ہم لوگوں نے تو جب ایف اے سی کی تھی یا تو اپنا بایولوجی ہوتی تھی یا تو کمپیوٹر ہوتا تھا، یا پھر ہم نے تو بایو رکھی تھی، کچھ لوگ کمپیوٹر رکھتے تھے. اسی طرح پھر ایف اے سی میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس چیز کا یار مجھے نہیں پتہ، آپ نے پتہ نہیں بی ایف اے کون سی آئی ٹی کی ہوئی ہے. جویریہ یاسمین کہتے ہیں کہ تھینک یو جی، بہت بہت اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین. بہت بہت شکریہ آپ کے کائنڈ ورڈز کا، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ نے میرے لیے یہ الفاظ کہے اور میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کمنٹس کی طرف چلتے ہیں. آپ کے جو ہے بھائی کمنٹس کرتے ہیں سہیل احمد شاہ، ماحول کس طرح کا ہے، مطلب کلاسز کی ٹائمنگز کا اور کوکولر ایکٹیویٹیز کا شیڈول کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. میرے بھائی ماحول اچھا ہے، ٹھیک ہے، زبردست ہے. آپ جس ماحول کی بات کر رہے ہو اس ماحول کا تو مجھے نہیں پتہ نہیں آپ کس ماحول کی بات کر رہے ہو. باقی اسٹڈی کے حوالے سے بھی ماحول اچھا ہوتا ہے، گرومنگ کے حوالے سے بھی ماحول اچھا ہوتا ہے. اور جیسے یعنی کہ یونیورسٹی لیول پر ہوتا ہے کہ آپ کے سیدھی بات بتاؤں تو لڑکے اور لڑکیاں فرینڈشپس وغیرہ، شاید آپ اس ماحول کی بات کر رہے ہو، وہ نارملی ہے، ٹھیک ہے، مطلب گزارا ہے، ٹھیک ہے، مطلب دوست لڑکے اور لڑکیاں فرینڈشپ ہوتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی کہ یونیورسٹی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس چیز سے. ایشو اس چیز سے ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی لمٹ کراس کرتے ہو، اس میں پھر یونیورسٹی جو ہے آپ کے خلاف ایکشن لیتی ہے. اور یونیورسٹی میں ہر جگہ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ کوئی غلط کام بھی نہیں کر سکتے. اللہ معاف کرے، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. مطلب کہ اسٹوڈنٹس لائف میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. ویسے آپ فرینڈشپ وغیرہ کسی سے کر سکتے ہو. اور کوکولر ایکٹیویٹیز کی بات کروں تو ابھی سردیوں کے اسٹارٹ میں، یعنی کہ جب جنوری شروع ہوگی تو کوکولر ایکٹیویٹیز بھی یونیورسٹی لیول کے اوپر شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد نیکسٹ کمنٹس کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی، کدھر گیا نیکسٹ کمنٹس؟ اس کے بعد جاوید بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ سر میرے 850 مارکس ہیں، کیا میرا بی ایس فزکس میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ یار 850 مارکس میں آپ کا کیسے ایڈمیشن ہوگا؟ آپ کے تو بہت ہی کم مارکس ہیں. 850 مارکس میں تو آپ کوئی ایسے فیلڈز چوز کرو جس میں آپ کو لگے کہ میرا اس میں ایڈمیشن جو ہے ہو جائے گا. 850 مارکس میں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بی ایس انفارمیشن سائنسز میں کرو، یا آپ لائبریری سائنسز میں کر دو، فائن آرٹس میں کر دو آپ اپلائی، تاکہ آپ کا ان میں جو ہے ایڈمیشن میں آپ کا نام آ سکے. باقی اگر آپ لوگ یہ چاہ رہے ہو کہ میں ڈی پی ٹی یا فارم ڈی کسی اچھے بڑے فیلڈز میں اپلائی کروں، تو ان فیلڈز کے اندر آپ کے ایڈمیشن کے کوئی چانسز نہیں ہیں. اس کے بعد ایک اور بھائی کمنٹس کرتے ہیں کہ
ایک منٹ کدھر گئے؟ ہاں جی یہ رہے آپ کے برو. میں نے سنا ہے ای گیمنگ والوں کے لیے بھی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں. کائنڈلی کسی ویڈیو میں یہ پہلے رپلائی میں بتا دیں. ذیلی گیٹس کمنٹ کرتے ہیں. یار ای گیمنگ جو آپ کہہ رہے ہو اس چیز کا مجھے نہیں پتہ، کیونکہ ویسے موسٹلی یونیورسٹی میں کوٹا سسٹم ہے کہ آپ کوٹا سسٹم پر اپلائی کر سکتے ہو. یعنی کہ آپ بلوچستان سے ہو، آپ کے والد صاحب شہید ہیں، آرمی میں ہے، یا آپ کسی ایسے علاقے سے ہو، کشمیر سے ہو، گلگت سے ہو، یا فاٹا سے ہو، تو آپ کے لیے ان پر ریزرو سیٹ ہوتی ہے. باقی جو مجھے ای گیمنگ کا نہیں پتہ، میں پھر بھی انفارمیشن مینجمنٹ سے کنفرم کر کے ہوا تو آپ کو بتا دوں گا. عمر بلال کمنٹ کرتے ہیں کہ آئی ہیو 1013 مارکس، کین آئی گیٹ ایڈمیشن ان فارم ڈی اور بی ایس فوڈ سائنس. بی ایس فوڈ سائنس میں آپ اپلائی کر دو، آپ کا پہلی لسٹ میں نام آ جائے گا. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، پہلا نام آپ کا ہوگا انشاءاللہ. دیکھ لینا 1013 مارکس بی ایس فوڈ سائنس میں آرام سے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں مارننگ کی بھی 3 لسٹیں، ایوننگ کی بھی 3 لسٹیں ہیں. یا تو آپ کا مارننگ میں نام آ جائے گا، یا تو آپ کا ایوننگ میں تو پکا آ جائے گا. پہلی لسٹ میں مارننگ کا آپ کا نام آئے گا، یا پھر دوسری لسٹ میں مارننگ کے آپ کا نام جو ہے پکا آ جائے گا. اس کے بعد اور کمنٹس کی طرف چلتے ہیں. کدھر گئے آپ کے کمنٹس؟ ہاں جی یہ رہے. اس کے بعد یاسر بھائی کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی میرے 850 مارکس ہیں، کیا میرا بی ایس اردو میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ جی بھائی آپ کا بی ایس اردو میں ایڈمیشن ہو جائے گا، کوئی ایسے گھبرانے والی بات نہیں ہے. آپ اپلائی کرو، آپ کا بی ایس اردو میں ایڈمیشن چانسز ہیں، کیونکہ بی ایس اردو وغیرہ کے اتنے زیادہ میرٹس جو ہیں ہائی نہیں ہوتے، مناسب ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بی ایس اردو میں اپلائی کر دو انشاءاللہ. پھر یونیورسٹی میں بھائیوں سے ملاقات بھی کریں گے، اور آپ کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تو انشاءاللہ ادھر ہی مل لیں گے. اس کے بعد نیکسٹ کمنٹس کی طرف جی چلتے ہیں. شعیب احمد بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرے 849 مارکس ہیں، کیا میرا بی ایس کیمسٹری میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ بہت کم مارکس ہیں یار 850. بی ایس کیمسٹری اور بی ایس فزکس ان سب کا میرٹ بہت زیادہ ہائی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں اسی لیے ایز اے سینئر گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسے فیلڈ میں اپنے سلیکٹ کرو جس میں آپ کو لگے کہ میرا اس میں ایڈمیشن ہو جائے گا. اگر آپ لوگ ایسے فیلڈز میں اپلائی کرو گے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا، جس کے مطلب میرٹ ہی بہت زیادہ ہائی ہیں، تو آپ لوگ پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں رہے ہو. 800 آپ کے اگر ایون 900 مارکس بھی ہیں تو پھر بھی میرے خیال سے آپ کا نہ بی ایس فزکس میں ایڈمیشن ہوگا، نہ بی ایس کیمسٹری میں، کیونکہ لاسٹ ایئر ان کا میرٹ بہت زیادہ ہائی رہا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ یار آپ ایسے فیلڈ سلیکٹ کرو جس میں آپ کو لگے کہ میرا اس میں ایڈمیشن پکا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ لوگ ایسے فیلڈز میں گئے جس میں آپ نے اپلائی وہ کیا، زیادہ کیا، کم کیا، مطلب کہ ایسے فیلڈز میں اپلائی کیا جن کا میرٹ بہت ہے، آسمان کو چھو رہا ہے، نہ تو اس میں آپ کا ایڈمیشن ہوگا بلکہ آپ کے خرچے بھی ضائع ہوں گے. آپ کی جو ٹی سی مطلب چلان فیسز پی کی ہیں وہ بھی آپ کی ضائع ہو جائیں گی. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ بالکل یہ بھائی ٹھیک کہتا تھا، ہمیں ایسے فیلڈز میں اپلائی ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد نیکسٹ کمنٹس کی طرف چلتے ہیں. فہد صاحب کہتے ہیں، محمد فہد بھائی کہتے ہیں کہ سر میرے 945 مارکس ہیں، کیا میرا بی ایس انگلش میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ بی ایس انگلش کا لاسٹ ایئر میرٹ بھی بہت زیادہ ہائی رہا ہے، تو آپ لوگ گھبرائیں نہیں. اس سال پتہ نہیں کیا بنتا ہے میرٹ کا، سارے لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ اس سال میرٹ کیا جائے گا، اس سال میرٹ کیا جائے گا. اس میں ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں جائے گا میرٹ. ایک پہلی لسٹ لگنے دو، اس کے بعد آئیڈیا ہو جاتا ہے بندے کو کہ یار میرٹ اتنا ہوگا، کیونکہ ایک فگر پر ایک مارکس کے اوپر 4 5 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اپلائی کیا کسی ڈپارٹمنٹ میں، تو اس میں آپ نے صرف اگر آپ کے 1013 مارکس ہیں فار ایگزامپل، تو اس میں سے صرف آپ کے 1013 مارکس نہیں ہوں گے بلکہ 7-8 اسٹوڈنٹ اور بھی ایسے ہوں گے جن کے 1013 مارکس ہوں گے. یعنی کہ ایک ہی فگر پر 7 سے 8 اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان پہ پھر لسٹ گرنا اور ان یعنی کہ نیچے آنا میرٹ کا بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے پھر جن کے میرٹ لو ہوتا ہے یا جن کے مارکس لو ہوتے پھر ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا جو نام ہے وہ آ جائے. اس کے بعد ارباز بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ محمد ارباز صاحب کمنٹ کرتے ہیں کہ سر میرے 1002 مارکس ہیں، کیا میرا فارم ڈی میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ یار فارم ڈی میں آپ کا ایڈمیشن چانسز ہیں. لاسٹ ایئر جو فارم ڈی اور کا میرٹ کلوز تھا وہ تھا 1003 مارکس تھا. اس سال نہیں پتہ اس سال کتنا زیادہ میرٹ جاتا ہے.
اور جتنا میرٹ مجھے لگ رہا ہے اس حساب سے فارم ڈی اور ڈی پی ٹی کا میرٹ تھوڑا زیادہ جائے گا، کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں بڑھ چڑھ کر اپلائی کرتے ہیں، پھر مسئلے بنتے ہیں، پھر میرٹ زیادہ بنتا ہے، اور پھر وہ بیچارے جن کے مارکس کم ہیں وہ رہ جاتے ہیں، یہ جو بھی ہوتا ہے اس چیز اس طرح کے سینز بہت زیادہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد جوید اقبال کمنٹ کرتے ہیں کہ سر میرے 970 مارکس ہیں، کیا میرا ایل ایل بی میں ایڈمیشن یعنی کہ لا میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ 970 مارکس آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر آپ کے لیٹ میں نمبر اچھے ہیں، لیٹ ٹیسٹ یعنی کہ آپ نے ایچ ای سی کا جو لا کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ نے وہ دیا ہوا ہے تو آپ کا ایڈمیشن اچھے نمبروں سے ہو جائے گا، آپ لا اچھے طریقے سے جو ہے پاس کر لو گے۔ اس کے بعد نیکسٹ کمنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ سعدیہ بطول کمنٹ کرتے ہیں کہ سر میرے 840 مارکس ہیں، کیا مجھے بی ایس انگلش میں ایڈمیشن مل جائے گا؟ تو 840 مارکس میں آپ کا انگلش میں ایڈمیشن نہیں ہوگا سعدیہ جی، کیونکہ آپ کا میرٹ لو ہے، آپ کے مارکس لو ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ بی ایس انگلش کا میرٹ بہت زیادہ ہائی رہا ہے پچھلے دنوں، یعنی کہ لاسٹ ایئر جو میرٹ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا، اور ان دنوں پتہ نہیں میرٹ جو ہے کہاں پر جاتا ہے، آسمان میں رکتا ہے، زمین میں رکتا ہے، اس چیز کا جو ہے ابھی تک کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس کے بعد انم بطول کمنٹ کرتے ہیں کہ سر میرے 920 مارکس ہیں، کیا میرا بی ایس فزیکل ایجوکیشن یا بی ایس سائیکالوجی 3-4 ڈپارٹمنٹس انہوں نے لکھے ہیں، بی ایس انگلش، بی ایس پولیٹیکل سائنس، ان میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ تو جی ہاں بالکل، آپ کا پولیٹیکل سائنس میں تو آپ کا ایڈمیشن پکا ہے، آپ کا ان میں ہو جائے گا ایڈمیشن۔ باقی جو دوسرے فیلڈز ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہو کہ بی ایس انگلش وغیرہ، اس میں آپ کے شاید چانسز ہیں، مطلب آپ جتنے بھی آپ نے ڈپارٹمنٹ بتائے ہیں ان میں آپ کے سارے چانسز ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سارے کمنٹس تھے، اور بھی 3-4 کمنٹس رہ گئے ہیں جن میں آپ کو رپلائی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد عامر شہزاد بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ سر فنانشلی پرابلم ہے، کیا اس کا کوئی سلیوشن ہے؟ اس کے سلیوشن کے اوپر میں نے آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے کہ آپ کو یونیورسٹی اسکالرشپس دیتی ہے، جو غریب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کافی ساری ہیلپ کرتی ہے۔ آپ کو یونیورسٹی لیول کے اوپر کوئی اچھا ٹیچر اگر گائیڈنس پرووائڈ کرنے کے لیے مل جاتا ہے تو آپ کو اچھے خاصے طریقے سے گائیڈ کرے گا کہ آپ نے دیکھیں یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ اسکالرشپس آتی رہتی ہیں، ایچ ای سی کی آتی ہیں، ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپس آتی ہیں، احساس اسکالرشپس آتی ہیں، اور بھی بہت ساری اسکالرشپس آتی ہیں۔ تو اگر آپ یونیورسٹی میں تھوڑا بہت ایکٹیو رہیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب میں ایکٹیو ہوں تو یہ والی اسکالرشپ آئی ہے، مجھے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کب اپلائی کرنا ہے، لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، پھر آپ ہاتھ ملتے رہو گے، آپ کی فنانشلی پرابلمز بھی وہیں رہیں گی۔ ان دنوں میں اور یونیورسٹی کے پہلے دنوں میں جب آپ نے یونیورسٹی جانا ہے تھوڑا ایکٹیو رہ کر کام کرنا ہے۔ وہ یونیورسٹی کا ایک بورڈ ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس بورڈ پر ہر نوٹیفیکیشن کو جا کر دیکھنا ہے، ہر نوٹیفیکیشن کو جا کر دیکھیں کہ یونیورسٹی کون سی نوٹیفیکیشن لگا رہی۔ شروع کے دنوں میں ہمیں کچھ نہیں آئیڈیا ہوتا تھا، ہم تو نوٹیفیکیشن پڑھتے بھی نہیں تھے، تو آپ نے وہ نوٹیفیکیشن جا کر پڑھنے ہیں، کیونکہ ان نوٹیفیکیشن کے اوپر یونیورسٹی کے ہر اپڈیٹ آئی ہوتی ہے۔ کسی جگہ کے اوپر کوئی کھیل ہو رہا ہو، یا کوئی یعنی کہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، یا کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہو، یا کوئی سیمینار ہو رہا ہو، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی اسکالرشپس آئی ہو، وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے بورڈ پر مینشنز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حماد الہی بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی سپورٹ بیس پر ایڈمیشن چاہیے، کیا ہو جائے گا میرا سپورٹ بیس پر ایڈمیشن؟ تو حماد الہی بھائی سپورٹ بیس کے اوپر جو ایڈمیشن ہوگا وہ آپ کا یونیورسٹی ٹرائل لے گی، اگر آپ کا ٹرائل کلیئر ہو جاتا ہے آپ کو سپورٹ بیس کے اوپر سیٹ مل جائے گی، اگر آپ کا ٹرائل کلیئر نہیں ہوتا تو آپ کو جو ہے نہیں ملے گی سیٹ۔ آپ کو جب آپ کا ٹرائل لیں گے تو یونیورسٹی کے اچھے کوچز جو بھی ہیں، اگر آپ نے اپنے فارم میں کرکٹر لکھا تو آپ کے کرکٹ کے ٹرائل لیں گے، آپ نے اگر رسہ کشی میں اپنا لکھا ہے تو وہ آپ کو اپنا رسہ کشی کا ٹرائل لیں گے۔ اس طرح اگر آپ سکسیزفل اپنے ٹرائل میں ہو جاتے ہو دین وہ آپ کو یونیورسٹی جو ہے ایڈمیشن دے گی۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹس کرتے ہیں، جبار بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ سر میرے 950 مارکس ہیں تو مجھے کس فیلڈ میں ایڈمیشن لینا چاہیے؟ اگر میں آپ کو اپنی طرف سے ریکمینڈ کروں ایز اے سینئر یا ایز اے برادر آپ کہہ سکتے ہو، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 950 مارکس ہیں اگر آپ کے، تو آپ اپلائی کر دو پولیٹیکل سائنس میں۔ ٹھیک ہے،
پولیٹیکل سائنس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں کر دو، آئی آر میں اپلائی کر دو. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے 950 جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے 950 مارکس ہیں، یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ آپ ایسے فیلڈز کو چوائس کرو جس کا میرٹ لو ہو. انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا میرٹ لو رہا ہے اور پولیٹیکل سائنس کا میرٹ لو رہا ہے، اور کوئی ایسے فیلڈز برے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایون آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا جب آپ اچھی طریقے سے پڑھو گے تو ہو سکتا ہے آپ ایک اچھے لیول پر چلے جاؤ. لیکن اگر آپ لوگ ایسے رہے، یعنی کہ آپ کو کوئی گائیڈنس کرنے والا نہیں رہا، کہ آپ نے جسٹ اوپر والے جو میرٹ ہیں یا اوپر والے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں اپلائی کرتے رہے جن کا میرٹ زیادہ ہے، تو پھر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. یہ میری گارنٹی کے ساتھ لکھ لو. جو بھی آپ کو میں انفارمیشن دے رہا ہوں اس میں اگر 100 میں سے میں آپ کو 80% بھی انفارمیشن صحیح دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو غلط انفارمیشن دے رہا ہوں یا جو بھی ہے یا میں غلط گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہوں، ایسا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ایسے یوٹیوب کے چینل دیکھے ہیں جن کو مطلب کہ نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم لوگ یونیورسٹی لیول پر ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. کہ جتنے بھی آپ کے کمنٹس تھے، ہمارا 4 سال یہی کام رہا. ہماری فیملی کے مطلب ریلیٹیوز میں کافی سارے دوست تھے، کافی سارے اور بھی تھے، علاقے کے لوگ آتے ہیں کہ ہمارا ایڈمیشن کروا دو. ہمارا 4 سال یہی کام رہا ہے کہ بھائی میرے اتنے مارکس ہیں میں کیا کروں، اتنے مارکس ہیں میں کیا کروں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے. ہم آپ کے خیر خواہ ہی ہیں جو آپ کے لیے انفارمیشن پرووائڈز کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ایسے فیلڈز میں اپلائی کرو جن کے مارکس لو ہیں. جیسا کہ اگر آپ ایسے فیلڈز میں اپلائی کرو گے جن کے مارکس یعنی کہ میرٹ زیادہ رہا ہے تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا، آپ کے ڈریمز کرش ہو جائیں گے. کیونکہ مجھے زیادہ ٹینشن ان بچوں کی ہے جن کے لو مارکس ہیں. زیادہ مارکس والے بچوں کا تو ایڈمیشن کنفرم ہے کسی بھی یونیورسٹی میں، وہ تو چلے جائیں گے. لیکن وہ بچے جن کا میرٹ بہت زیادہ لو ہے ان بچوں کا پھر مسئلہ بنے گا، وہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے. اس چیز کی مجھے بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے، کیونکہ جب ایڈمیشن نہیں ہوتا تو اس چیز کا مجھ سے بہتر علم کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، کبھی اپنی سٹوری میں سناؤں گا کہ میرا کیسے ایڈمیشن ہوا تھا، میں کیسے گیا تھا یونیورسٹی آف سرگودا. تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں نے ابھی تک بابا کو بھی نہیں بتایا کہ میرا یوٹیوب چینل ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے، ابھی میں کھیتوں میں موجود ہوں اپنے، یہ میرے پیچھے طوطا بھی بیٹھا ہوا. یہاں پر یہ ہے کہ تھوڑا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے، یہاں پر ویڈیوز اپلوڈنگ کا مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آج انشاءاللہ یونیورسٹی جاؤں گا، شاید آج چلا جاؤں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی نہ کوئی اگر کویسچنس اس سے ریلیٹڈ آتے رہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھتے رہیں، میں وقفے سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا. باقی کوئی ایسی مسئلہ پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جس دن یونیورسٹی آؤ گے، آپ لوگ جیسا مجھے ویڈیوز میں دیکھ رہے ہو کہ میں آپ سے جیسے باتیں کر رہا ہوں، شاید آپ مجھے ریئل لائف میں فزیکل فیس ٹو فیس بھی ایسا پاؤ گے. میں آپ کی بہت رسپیکٹ کروں گا، آپ میری رسپیکٹ کرو گے تو اگر میں آپ کو ڈبل رسپیکٹ دوں گا. ٹھیک ہے، تو ملنے ضرور آنا اگر آپ کا یونیورسٹی آف سرگودا میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے ڈریمز پورے کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اونچے اونچے مقام پر لے جائے. اور میرے لیے بھی دعا کرنا، اور میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے دوبارہ سبسکرائب کر دیں. تو انشاءاللہ اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، جو بھی ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.